ہی اللہ کی آیتیں ہیں، بلکہ جو قرآن میں ہے وہ گونگی اور صامت آیت ہے، اور یہ بولنے والی آیت ہے، صامت کی دعوت فکر دیتی ہوئی آیت ہے، اور یہ ناطق اس کی ذات پر دلیل بنتی ہوئی آیت ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ یقیناً یہی قانون ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی مثلا اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے تو اللوام نورانیہ میں علامہ ہاشم بارانی علیہ رحمہ نے اسی آیت کی تفسیر میں یہی لکھا کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ مَا نُبِیتُ مِنْ إِمَامٍ أَوْ نُنْسَهُ ذِكْرَهُ نَعُوتِ بِخَيْرٍ مِّنْ صُلْبِهِ مِثْلَهُ، کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی امام کو موت دے دیں یا اس کا ذکر بھلا دیں لوگوں کو، تو یا اس جیسا امام لاتے ہیں یا اس سے، ہاں بولو نا۔ اب ایک ٹکڑا اور سن لو مجھ سے، اور پھر فیصلہ آپ لوگ کریں گے، میں نے نہیں دینا فیصلہ کوئی بھی، ہاں، اور سفر ہو بھی اسی سہارے پہ رہا ہے کہ آپ خود فیصلے کر رہے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان آیۃ من اللہ فلما توفی اوتی بعلی ثم اوتی بالحسن الی ان اوتی بالعسکری علیہ السلام۔ فرمایا رسول اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے نا۔ اب رسول دنیا سے چلے گئے، اب رسول سے بہتر آیت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ رسول سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتی، تو اب جبرن و قہرن ماننا پڑے گا کہ جو رسول کے بعد آئے گا وہ رسول جیسا ہوگا۔ فلما توفی، جب رسول پردہ پوش ہوئے، دنیا سے انتقال کیا، اوتے اب علی گری تو علی آئے وہ مثل، اور جو میرے رسول سے بہتر ممکن نہیں، تو علی جو رسول کی مثل تھے وہ آئے، جانتے رہے نا زیادہ جان جا بھی ہو۔ ثم اوتے اب حسن علیہ السلام، علی کے بعد جناب حسن آئے، یعنی اب فتویٰ دو حسن علی سے بہتر یا علی کی مثل، جب تک نہیں بولو گے میں بات آگے بڑھاؤں گا ہی، ہاں، چونکہ یہیں سے تو فیصلے کی بنیاد کھڑی کرنی ہے میں نے۔ رسول سب سے بڑی آیت تھے، رسول کے بعد کون آئے؟ رسول سے بہتر یا مثل؟ حسن آئے علی سے بہتر یا مثل؟ حسین آئے بہتر یا مثل؟ سجاد آئے بہتر یا مثل؟ سرکار باقر آئے بہتر یا مثل؟ سرکار صادق آئے بہتر یا مثل؟ موسیٰ کاظم آئے بہتر یا مثل؟ سرکار رضا آئے بہتر یا مثل؟ سرکار تقی آئے بہتر یا مثل؟ سرکار نقی آئے بہتر یا مثل؟ سرکار عسکری آئے بہتر یا مثل؟ اب 11ویں امام تک تو چل رہی ہے مثل، جب تک کوئی امام بہتر نہ آئے خدا کی آیت سچی نہیں ہوگی۔ منسوخ ہونے کا مفہوم ہی تو وہیں واضح ہوگا پھر، جی منسوخ ہونے کا کہ ایس منسوخ ہو، ہاں، مقصد یہ ہے، امام کا پہلے قول میں پڑھ نہیں گیا کہ یہاں منسوخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ننسہ ذکر ہو، کہ جب ہم کسی کو کسی امام کا ذکر بھلا دیتے ہیں، یعنی منسوخ
اور ننسیات دو لفظ ہیں، ایک سے مراد وفا اور ایک سے مراد ان کے ذکر کا نہ ہونا، یہ دو باتیں۔ تو اب 11ویں تک بہتر کوئی نہیں، مثل آتے رہے، امام بچ گیا ہے ایک، یا آئمہ کی تعداد بڑھاؤ یا پھر مان لو، اور یہی تو 5ویں سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ سید الساجدین سے لے کر سرکار عسکری تک ان 8 آئمہ سے افضل ہے میرا امام۔ یہ ہے وہ آیت کہ جو پچھلی آیتوں سے بہتر۔ چلے تو نہیں گئے خبرات تم کیوں رہے ہو؟ حالانکہ اسی امام کے بہتر ہونے پر 5-6 مجالس گزشتہ عشروں میں نے پڑھی، اور اس وقت تک میں اس موضوع کو دہراؤں گا نئی نئی دلیلوں کے ساتھ، جب تک یہ بات تمہارے دماغوں میں راسخ نہیں ہو جاتی۔ جب عہدے بانٹنے والا خدا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے نا بابا کہ میں نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ تمہیں اچھا چلو ایک اور حقیقت جو بچے تک کو معلوم ہے، میں بھی یہ شروع میں بار بار اس پہ تبصرے کر چکا ہوں۔ ان مجالس میں تو آپ نے مولا حسین کے بارے بھی فرمایا تھا کہ وہ بھی بیعت کریں گے سرکار زمانہ کی۔ بیعت کرنا اور بات ہے، بہتر ہونا اور بات ہے۔ امام زمانہ امام حسین سے بہتر نہیں ہے، پہلے جو 5 آ رہے ہیں ان سے بہتر نہیں ہے امام زمانہ، 8 آئمہ سے بہتر ہے، امام چہارم سے لے کر۔ ہاں، اور اگر آپ کو بھول نہیں گئی میری بات تو میں نے بتایا تھا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ رسول جب وقت میں ترتیب ہونا نہیں چاہیے، اور اگر دی جائے گی تو پھر اسی طرح کہ سب سے افضل رسول، پھر افضل علی، حسنین برابر، ان پر تسلیہ کا صیغہ بولا اسی لیے جاتا ہے۔ اب چونکہ 5 تن کے سلسلے میں فضیلت آ کے تمام ہوئی حسین پر، ٹھیک ہے نا، آگے امامتیں جو ہے وہ حسین کی شاخیں ہیں، یعنی اب 5 تن میں سب سے افضل آخری تھا حسین، اسے قاتل نے مار دیا، اب اس کا بدلہ واجب ہے آنے والی حجتوں پر۔ اگر سید سجاد حسین کا بدلہ لے لیتے، چونکہ افضل کا بدلہ لے لیتے، باقی آئمہ سے وہ افضل ہو جاتے۔ کسی حجت نے اس افضل کا بدلہ نہیں لیا تو جو لے گا پھر عقل تسلیم کرتی ہے کہ افضل اسی کو مانا جائے۔ تو بیعت کرنا اور چیز ہے، افضل ہونا اور چیز ہے۔ افضل مقبول کی بیعت کر سکتا ہے، اس سے یہ کلیہ قائم ہوا۔ یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب اس خان وعدے میں اب ایسا ہے کہ اگر حسن پہلے آتے علی سے تو علی کو حسن کی بیعت کرنا پڑتی۔ کتنی بار آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حسن کو علی حکم دے کے گئے کہ میرے جنازے والا ناکا کی مہار دے دینا، پوچھنا نہیں کون ہے۔ تو حسن نے مہار دے دی، واپس مڑے، 3 قدم بھی اٹھائے اور پھر رک کے سوال کیا کہ بتاؤ تم کون ہو، اور نقاب پوچھ نے یہی کہا کہ بابا نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ نہیں پوچھ رہا؟ آپ ہمارے خاندان میں باپ بیٹے کا تو رشتہ ہی نہیں ہے، حجت اور ماجوج کا رشتہ ہے۔ مجھے اپنے وقت کی حجت نے ایک حکم دیا تھا، میں نے اس کا حکم پورا کیا، تجھے رسی تھمائی، واپس پلٹ گیا، 3 قدم اٹھا لیے تو گزری ہوئی حجت کا حکم ہو گیا پورا۔ اب وقت کی حجت چونکہ میں ہوں، میرا حکم ہے، بتاؤ کون ہو؟ سامنے علی تھے، علی کو نقاب الٹنا پڑا کیونکہ وقت کی حجت ہو۔
فقط نبی، رسول، فقط رسول، صاحب کتاب، فقط صاحب کتاب، صاحب شریعت، فقط صاحب شریعت، صاحب کلمہ، فقط صاحب کلمہ، اولو العزم، فقط اولو العزم، بطول کا بیٹا، فقط بطول زادہ، روح اللہ، فقط روح اللہ، کلمت اللہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی کسی کو؟ یہ کتنے منصب گنوائے میں نے؟ 7 منصب ہے۔ چلیے آج محسن عبارت برادران اہل سنت کی کتاب سے پڑھتا ہوں۔ عیسیٰ کا آنا اور میرے مولا کی اقتداء میں نماز پڑھنا ویسے تو بھری بڑھیا کتابیں، یہ مسلمات میں سے ہے، بدیہات میں سے ہے، لیکن آج شیعہ کتاب سے نہیں، جواہر الاقدائم میں اور محمد ابن یوسف کنجی شافعی نے انہیں ایک کتاب پوری کی پوری کتاب لکھی ہے تمہارے زمانے کے امام پر، جس کا نام ہے البیان۔ اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے تمہارے امام پر البیان نامی کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے ایک حدیث رسالت لکھی جو حذیفہ یمانی سے روایت کی ہوئی ہے۔ سناؤں کہ رسول نے بیٹھے بیٹھے، لمبی ہے باقی چھوڑ دی میں نے، کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہوگا، نازل عیسیٰ ابن مریم کأنما یقطر من شعرہ الماء ویقول له المہدی تقدم صل بالناس فیقول عیسیٰ انما اقیمت الصلاة لك فیصلی عیسیٰ خلف رجل من ولدی اذا صلی قام بالمقام فیقوم عیسیٰ فیبایع۔ سر اٹھانا، رسول فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اترے گا، کس حالت میں؟ کأنما شعر یقطر من شعرہ الماء، اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ پہلے ترجمہ سن لو، پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو بھی کرنا چاہوں گا میں۔ میرا بیٹا مہدی عیسیٰ سے کہے گا تقدم صلی بالناس، آگے آؤ نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ کہے گا انما اقیمت الصلاۃ لک، نماز قائم آپ کے لیے ہوئی ہے۔ پتہ نہیں بیٹھ کے سنا ہے، سو کے سنا ہے، جاگ کے سنا ہے، خواب میں سنا ہے، بیداری میں سنا ہے، برادران اہل سنت کے امام کی کتاب سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور یہ نہیں کہا عیسیٰ نے کہ جماعت قائم آپ کے لیے ہوئی ہے۔ تو قیمت الصلاۃ لک، نماز قائم آپ کے لیے ہوئی ہے۔ تو رسول ناز سے کہتے ہیں فیصلی عیسیٰ خلف رجل من ولدی، میرے بچوں میں سے ایک کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ ہاں ہاں، اور جب پڑھ چکیں گے نماز، جلس بالمقام، تو مقام ابراہیم پر بیٹھے گا میرا بیٹا مہدی، فیقوم عیسیٰ فیبایع، عیسیٰ اٹھے گا اور میرے بیٹے کی بیعت کرے گا۔ اب نہیں، میں واپس پلٹوں گا کہ پہلے محسن یہاں جو صاحب البیان محمد بن یوسف کنجی شافعی نے یہ حدیث بھائی زرغام لکھنے کے بعد اپنی طرف سے جو جملہ لکھا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم نے اس حدیث سے یہ دیکھا کہ مہدی عیسیٰ سے کتنا افضل ہے۔ فکرہ قابل غور یہ ہے، وہ کہتے ہیں لو عالم الامام ان عیسیٰ افضل منہ لما جاوز للامام ان یتقدم علیہ۔ اگر امام یہ جانتے کہ عیسیٰ مجھ سے افضل ہے تو پھر شرعاً امام پر یہ جائز نہیں کہ عیسیٰ کے آگے کھڑا ہو۔ وَلَوْ عَلِمَ الْمَسِيحُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَهْدِي لَمَا جَازَ لَهُ أَن يَعُمَّهُ وَيَقْتَدِيَ بِهِ، اور اگر عیسیٰ یہ جانتا کہ میں مہدی سے افضل ہوں تو عیسیٰ کے لیے بھی شرعاً جائز نہیں تھا کہ وہ مہدی کے پیچھے کھڑا ہو۔
کا مقتدی بن کے نماز پڑھے. لِأَنَّهُمَا مَعْصُومَانِ مِنَ الْمُدَاهَنَةِ وَالرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَالْمُحَابَاةِ, کیونکہ دونوں ریا سے معصوم ہیں, بناوٹ سے معصوم ہے, تنسنوں سے معصوم ہے, اور ایک دوسرے کو جھوٹی عزت دینے سے معصوم ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کو جھوٹی عزت دیتے ہیں, جی پہلے آپ, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ. اب چاہے وہ پہلے کا حقدار ہو یا نہ ہو, ہم اخلاقاً کہتے ہیں. تو کنجی شاہ بھی کہتے ہیں یہاں اخلاق نہیں چل رہے, شریعت چل رہی ہے. تو نہیں گئے ہو؟ اچھا اب ذرا واپس پڑھو. اس حدیث رسالت میں 3 چیزیں ہیں سمجھنے والی. ترجمہ تو میں نے کر دیا, آپ نے سن بھی لیا. غور کرنے کے لائق 3 چیزیں. کیا فرمایا رسول نے؟ کأنما شعرہ یقطر من الماء, گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. کیا مقصد؟ یعنی عیسیٰ غسل کر کے آئے گا, وہ پانی کے قطرے غسل کے ہیں. اور اب مجھے نہیں معلوم کہ کس کے سر سے گزرے گی, کس کے دل میں اترے گی. عیسیٰ ہے کیا؟ طاہر, مطہر, معصوم, بطول زادہ. اور بھائی اتنا بڑا مطہر کہ جسے غسل ولادت تک کی حاجت نہیں. قرآن پڑھو. ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے ولادت عیسیٰ کا خدا نے. کہیں مجھے غسل ولادت دکھا دو, 10 لاکھ روپے دوں گا. ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعلنا ربک تحتک سریا. عیسیٰ نے آواز دی ماں کو, گھبرا کیوں رہی ہو؟ اللہ نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے. مریم کے پانی پینے کا ذکر ہے, عیسیٰ کی غسل ولادت کا تذکرہ نہیں. اور وہ بھی تو پیسے عطت میں ہی قوما, قرآن کہتا ہے بس ادھر پیدا ہوا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے قوم کے پاس لائی. کیوں نہیں دیا گیا غسل ولادت؟ پتا چلے لوگوں کو بشری بچے کیا ہوتے ہیں, خدا کی حجت کیا ہوتی ہے. تو یہ طاہر ہے, بطول زادہ ہے, غسل ولادت تک سے بے نیاز ہے. اور پھر آج کل رہتا عالم فنا میں نہیں, عالم بقا میں, آسمانوں میں بیٹھا ہے. عالم ملکوت میں رہ کر جب میرے امام کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے تو تازہ غسل کر کے آ رہا ہے کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ہم جیسے جاہلوں اور بے علموں کو درس دیا کہ تم نے اللہ کی نعمت کا شکر ہی نہیں کیا کہ تمہیں یہ مفت میں نعمت ہاتھ کیسے آئی. ورنہ یہ تو وہ امام ہے کہ وہ جیسے عیسیٰ بھی اگر چشمہ بقا پہ غسل نہ کرے تو اس کے مقتدی بننے کے لائق نہیں. اتنے بڑے نبی بھی آب بقا میں نہائے بغیر میرے امام زمانہ کے مقتدی نہیں بن سکتے, چونکہ تمہارے حصے میں اس کی امامت مفت میں آ گئی ہے. اس لیے تمہاری آنکھ ہی نہیں کھل رہی, پہچان ہی نہیں رہے اس نعمت کو. اللہ اکبر. اور آگے کیا ہے؟ کہے گا اقیمت الصلاۃ لک, نماز تیرے لیے قائم ہوئی. یہ نہیں کہا کہ نماز تو نے قائم کی. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کچھ. کچھ میں نے آگے کہہ دیا تو بڑے بڑے ظرف چھلک جائیں گے. بس سوچتے خود رہنا, نماز تیرے لیے قائم ہوئی. اللہ جانے میرے امام کا نماز سے کیا رشتہ ہے, کیا ہے. ہو سکتا ہے کبھی عشرے پڑھتے پڑھتے وہ وقت آ جائے اور میں بتا دوں بغیر کسی فکر کے کہ نماز سے میرے امام
فیقوم عیسیٰ فیبعیہ، عیسیٰ بیعت کرے گا امام کی. یہ تو میں میرے خیال 20 مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ بیعت بے سے نکلا ہے، بیچ دینا، اپنی جان بیچ دینا. سر اٹھانا، تک تو نہیں گئے ہو؟ مکان بیچتے ہو، لیتے کیا ہو؟ کچھ قیمت لیتے ہو نا. زمین بیچتے ہو، سلے میں قیمت لیتے ہو. اور زمانے کے علماء کو میرا چیلنج ہے، اور حجت خدا کے اختیارات کو ترازو میں جہل میں تولنے کی ناپاک کوشش کرنے والے بے وقوف ہو. دنیا کی کوئی شے بیچی جائے قیمت لی جاتی ہے، اور جب خدا کی حجت کی بیعت کر کے جان بیچی جا رہی ہے قیمت کوئی نہیں. اللہ میاں قیمت کیوں نہیں دی جا رہی؟ کہا قیمت کیسی؟ جو اصلی مالک ہے اس کو بھیج رہے ہو. جو اصلی اور حقیقی مالک تھا تمہاری زندگی کا اس کو بیچی. مالک کی مجھے اپنے صاحب دو نظر آئے کائنات میں جان کے، یا اللہ یا حجت اللہ. یہاں بہت سو کو توفیق نہیں ہوگی کبھی تنہائی میں گلی کے کسی موڑ پہ کونے میں گوشے میں نکڑ پہ کھڑے ہو کے سوچ ضرور لینا جو عیسیٰ جیسوں کی جان کا حقیقی مالک ہو. عیسیٰ جیسے اولو العزم نبی صاحب ظاہر ہے بیعت جو کر رہا ہے تو جان بیچ رہا ہے. یا تو قیمت دکھاؤ کہ عیسیٰ لے گا کیا سلے میں؟ لے گا تو کچھ نہیں. اب زندگی عیسیٰ کی تو نہیں رہی، مہدی دوراں کی ہو گئی. اب جب چاہے زندگی کی ڈور کاٹ دے عیسیٰ بول نہیں سکتا. اور یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو اولو العزم پیغمبروں کے موت و حیات کے اختیارات کو مٹھی میں رکھتا ہو وہی قائم ہوتا ہے. اور آؤ نہیں ہے رعایت، کوئی نہیں برداشت کرتا میری پناہ سے کہ ہر بات کی حسرت پہ میں نے کسی سک سے سک کے مرنا ہے، ہر شاید چھپا کے جانا ہے دنیا سے. نہیں، ایک جملہ ضرور کہنے لگا ہوں، کسی کو پچ سکے یا ہضم نہ ہو، میرے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، کیونکہ سامنے آ گیا ہے، اگر میں نے نہ بولا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا. اسی حدیث کو جو عیسیٰ کی بیعت والی حدیث میں نے پڑھی، علامہ محسن امین عاملی نے اعیان الشیعہ میں لکھا، اور لکھنے کے بعد آگے محسن امین عاملی نے اپنی طرف سے ایک جملہ لکھا. اور الحمدللہ اب فتوے کی زد میں اکیلا نہیں، اتنا بڑا ایک عالم ربانی وہ بھی میرے ساتھ فتوے کا ہدف بن رہا ہے. چلو فتوہ اچھالو گے تو آدھا تو وہ بھی بانٹیں گے نا. جو انہوں نے لکھا بتاؤ، وہ کہتے ہیں او دنیا والو، کنجی شافعی کو تو امام عیسیٰ سے افضل نظر آیا. وہ غیر تھا لکھنے والا، یہ اپنا ہے لکھنے والا. جاگ رہے ہو سبھی؟ توفیق مانگو امام زمانہ سے. کہنے لگا ہوں میں بات، وہ کہتے ہیں عزف الى تقدیر الائمۃ علیہم السلام کلہم بقیامہم عند ذکر اسمہم وخفض رؤوسہم ووضع ایدیہم علیہا اعظاما ودعاؤہم بتعجیل فرجہم مما یظہر ان لہم مقاما عند اللہ عز وجل ما لم یصلوا الیہ. وہ کہتے ہیں عیسیٰ کیا بیچتا ہے؟ جس امام کے سامنے اس امام کا ذکر ہوا، ہر امام استقبال کے لیے کھڑا ہوا. جا کے سننا، جا کے حذف الى تقدیر الائمۃ علیہ السلام کلہم
قیام من ذکر اسمہ کہ جب بھی اس کے نام کا ذکر ہوا امام کھڑے ہو گئے، فقط کھڑے ہوئے، بخفض رؤوسہم سر جھکا دیا، ووضع ایدیہم علیہا عظاما امام زمانہ کی عظمت کے پیش نظر ہر امام نے سر پہ ہاتھ رکھے، کھڑے ہوئے، سر جھکایا، سر پہ ہاتھ رکھے، یعنی پہلے تم جا کے مجھے بتاؤ۔ جس امام کے سید سجاد کے سامنے نام آیا کھڑے ہو گئے،